إن الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا ہفتے وار پروگرام ہوتا ہے اور الحمدللہ بہت سارے لوگ یہاں آتے ہیں اور قرآن و سنت سے مستفید ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے ہمارے جو مہمان باہر سے آتے ہیں، پاکستان سے، انڈیا سے، مشہور معروف علماء، ہم الحمدللہ ان سے بھی استفادہ کرتے ہیں. اسی طرح سے آج ہمارے یہاں عتیق الرحمان شاہ صاحب، جن کی شخصیت معروف ہے اور ان کی سی ڈی، اسی طرح سے ان کی کیسٹیں بہت سارے لوگوں کے پاس پہنچ چکی ہیں. اور الحمدللہ ہمیں بڑی خوشی ہے کہ آج اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمارے پاس یہاں مکہ المکرمہ میں حرم کے قریب یہ بلڈنگ جو کہ مکتب الجالیات کی طرف سے ہے اور وہاں موجود ہیں. ہم الحمدللہ ہم آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے شیخ شاہ صاحب، عتیق الرحمان شاہ صاحب، ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو کہ انور شاہ کشمیری کے خاندان میں سے ہیں اور مشہور معروف ہیں. الحمدللہ آج ہمیں بڑی خوشی ہوئی ہے اور اسی طرح سے ایک دفعہ پہلے بھی یہاں بیان کر چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے اور ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ ہمیشہ ہمارے پاس آتے رہیں گے اور اسی طرح سے ہم ان سے استفادہ کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. اب ہم شیخ صاحب سے کہتے ہیں کہ اپنا پروگرام شروع کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللہ تعالیٰ نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور کائنات کی کوئی چیز بھی اللہ نے عبث اور بیکار نہیں بنائی. اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ اللہ کسی ایسی چیز کو پیدا کرے جو بیکار ہو، جس کا فائدہ کوئی نہ ہو. ہر چیز کو اللہ نے کسی نہ کسی کام میں لگا رکھا ہے. تنکے ہیں، ذرات ہیں، ان کے بھی بڑے فائدے ہیں. حتیٰ کہ سانپ اور بچھو، ان کے بھی فوائد موجود ہیں. کوئی چیز کائنات کے اندر بیکار اور عبث نہیں ہے. لیکن ان تمام کائنات میں سے سب سے اہم ترین جو مخلوق ہے، اشرف المخلوقات ہے، وہ انسان ہے. انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی باتیں ارشاد فرمائی. ایک جگہ پر فرمایا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بڑی عزت سے نوازا ہے.
پھر بنی آدم کے بارے میں ایک اور جگہ پر فرمایا کہ حل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، یہ انسان تو کل کچھ بھی نہیں تھا، اب تو بہت کچھ ہے۔ پھر اسی کے بارے میں فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کی روئی زمین میں انسان سے خوبصورت تو میں نے کوئی مخلوق نہیں بنائی۔ اعلیٰ حاضر القیاس بے شمار مقامات پر بہت زیادہ انسان کے لیے خوشخبریاں اور بہت زیادہ انسان کے لیے نعمتوں کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر انسان ہی کو مخاطب کر کے اللہ نے فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں کہ شمار کرنا چاہو تو تمہاری یہ دنیا کے گنتی کے جو نظام ہیں، کیلکولیشن کے جو نظام ہیں، یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کا احصاء نہیں ہو سکتا، احاطہ اور گہراؤ نہیں ہو سکتا، نعمتوں کا شمار ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی چیز ہے کہ جو ہو ہی نہیں سکتی۔ ایسی ہی انسان کے بارے میں فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، ہاں اتنی اچھی اچھی باتیں کہیں، وہاں فرمایا کہ انسان کو ہم بہت گہرائی والی چیز میں ڈالیں گے، بہت خطرناک چیز میں ڈالیں گے اس کو۔ پھر انسان ہی کو مخاطب کر اللہ فرماتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان تو اپنے رب کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ انسان کہاں بھاگ رہا ہے؟ اپنے رب کو چھوڑ کر اللہ مخاطب ہے اپنے بندے سے، ما غرک بربک الکریم، اپنے کریم رب کو، مہربان رب کو چھوڑ کر کہاں بھاگ رہا ہے؟ سامعین محترم، یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس انسان کی تخلیق کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جن و انس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کے علاوہ اس کا اور کوئی کام اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے یہ فرمایا کہ تمہاری جو رزق کا نظام ہے وہ تمہارے ذمہ نہیں ہے، رزق کا نظام تو اللہ نے اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ رزق کا تمہارے پاس ٹھیکہ ہے، دنیا کی کسی ایک فرد کے کھاتے میں ڈال دیا ہو کہ فلاں جو ہے وہ رزاق ہے، فلاں رزق دے گا، فلاں، ایسا تو کوئی معاملہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رزق کا جو معاملہ ہے وہ میرے ذمہ ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، فرمایا کہ رزق کا ذمہ یہ میری ذمہ داری ہے، رزق میں نے دینا ہے تم سے رزق کے بارے میں نہیں پوچھا جائے، تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ بتلاؤ جس مقصد کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا تھا وہ مقصد تم نے پورا کیا ہے یا نہیں کیا۔ وہ جس مقصد کے لیے انسان بنا ہے وہ اصل مقصد کیا ہے؟ ہر ایک کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی بنایا ہے، بیکار بنایا ہے، تمہیں واپس لوٹ کر نہیں جانا، تمہیں حساب و کتاب نہیں دینا؟ فرمایا کہ یہ تمہاری بھول ہے، تمہیں واپس لوٹ کر جانا ہے، اور کوئی دنیا کے جو تم وقت گزار رہے ہو اس کے ایک ایک لمحے کا تمہیں جواب دینا ہے، ایک ایک ساتھ اور ایک ایک گھڑی کا جواب دینا ہے۔ اس لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن انسان میدان محشر میں کف افسوس ملے گا، اور افسوس کے ساتھ وہ اپنی ہاتھوں کو چبائے گا کہ کاش کہ میں نے دنیا میں اپنا وقت جو میں نے ادھر ادھر ضائع کیا وہ اللہ کی عبادت میں وقف کیا ہو، وہ اپنی جو میری صلاحیتیں تھی، میری محنت تھی، میری کوشش تھی، میرے تمام معاملات ہیں وہ دین کے لیے صرف ہو۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیجیے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم دین کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں اور دنیا کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں۔ آپ سوچیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ جو دنیا کے لیے ہجرت کر کے پاکستان سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے یہاں پر آئے، تو مطمع نظر تو دنیا ہے نا کہ دنیا کا رزق مل جائے، ٹھیک ہے۔ اب اتنی بڑی جو آپ نے اپنے گھر بار کی فراق برداشت کی یا جدائی برداشت کی، بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنی سسٹم چھوڑا، اپنا گھونسلہ چھوڑ دیا، اپنی وہ جگہ چھوڑ دی کہ جہاں پر رات کو جا کر پرندہ بڑی سکون کے ساتھ سوتا ہے، اور وہ گھونسلہ اس لیے آپ نے چھوڑا ہے کہ تاکہ آپ کو دنیا مل جائے۔ اتنی بڑی قربانی دنیا کی خاطر تو ہم نے دے دی ہے، تو کیا سوچتے ہیں کہ آخرت کی خاطر کیا ہمیں قربانی کوئی نہیں دینی؟ اللہ کی خاطر ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی؟ اللہ کی خاطر ہم دین کی خاطر ہم نے کیا کیا ہے؟ بس یہ سوال ہے، سوال کا ایک جواب جو ہے ہر شخص کو تلاش کرنا ہے کہ ہم نے دین کی خاطر کیا کیا ہے، اور پھر دین کو سمجھا بھی ہے، دین کو جانا بھی ہے کہ دین ہے کیا چیز۔ زندگی گزر جاتی ہے، بندے کو یہی پتہ نہیں ہوتا کہ دین ہے کیا ہے، کون سی راہ پہ میں نے چلنا ہے، کون سی راہ میرے لیے ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ نے دنیا کے اندر کئی ملک اور ہیں، لیکن یہ سعودی عرب اس لیے چنا ہے کہ یہاں ہمارے لیے بہتر کمائی کے ذرائع موجود ہے، یہاں پر ہمارے لیے بہتر جو ہے وہ ہماری معیشت سنور سکتی ہے یہاں پر،
اپنے دنیا کے مفاد کے لیے ہم نے سوچ لیا اور ہم اپنے وطنوں کو چھوڑ کر یہاں پر آ گئے ہیں۔ دین کی مفاد کی طرف جب بات آتی ہے کہ دین خالص کون سا ہے، دین بہتر کون سا ہے، دین اچھا کون سا ہے، ہماری نجات کے لیے کون سا ہے، تو پھر اس طرف ہمارے ذہن جانے کو تیار نہیں ہو۔ اس طرف ہم باپ دادا کی روش پہ چلتے ہیں کہ باپ دادا نے جو کیا وہی ٹھیک تھا جی، باپ دادا جو باپ دادا ہیں، جو باپ دادا نے کیا، جو باپ دادا کرتے آئے ہیں، بس وجدنا علیہ آباءنا۔ ہم نے یہ سوچنا نہیں ہے اس کے بارے میں کہ ہم نے بھی کوئی راہ اختیار کرنی ہے، یہ کوئی اس بارے میں تحقیق کرنی ہے، کوئی یہ ذہن کھولنا ہے، کتاب و سنت کے آئینے کو کھنگالنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اب کیا ہے، بلکہ ہم تو خاموش ہیں، جو ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں وہی ٹھیک۔ بھئی آپ کے باپ دادا جو ہیں وہ سعودی عرب میں آ کر کمائی کرتے تھے، کوئی بندہ سوچے کہ آپ کے باپ دادا تو اپنے علاقوں میں بیٹھتے تھے، کوئی کیا کرتا تھا، کوئی کیا کرتا تھا، کوئی کھیتی باڑی کرتا ہوگا، کوئی تاجر ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کوئی کیا ہوگا۔ آپ نے فائدہ سوچا کہ نہیں، یہاں پر میرا فائدہ اتنا نہیں ہے، اس سے آگے جانا چاہیے۔ آپ نے اپنا معیار بدلا، اپنا وہ ماں باپ کا دیا ہوا عزیز و اقارب کا وہ جو خاندان کا سلسلہ تھا وہ چھوڑا اور اپنے مفاد کے لیے آپ یہاں پر آ گئے۔ اب ایسے ہی معاملہ ہے کہ آپ جب دنیا کی خاطر اتنا کچھ کر رہے ہیں تو دین کی خاطر آپ کو کوئی پتہ نہیں کیا کرنا ہے۔ دین کے بارے میں بالکل ہم نابلد ہیں، ہم سوچنا بھی بات اوقات نہیں چاہتے کہ جس راہ پر ہم چل رہے ہیں یہ راہ ٹھیک ہے یا نہیں، راہ نجات کیا ہے۔ ہر شخص کو یہ سوچنا ہے، ہر مسلمان کو یہ سوچنا ہے، ہر ایک کو سوچنا ہے میری نجات کیسے ہوگی۔ یہی صحابہ کرام سوال کیا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے رسول نجات کیسے ہوگی، نجات بتلائیں کہ آخرت ہماری کیسے سنورے گی۔ دنیا کے بارے میں ہمیں بہت کم سوال ملتے ہیں، کسی نے دنیا کے بارے میں کوئی سوال کیا ہو، آخرت کے بارے میں سوال تھے کہ اللہ کے رسول ہماری نجات کیسے ہو، ہماری آخرت کیسے سنورے گی، ہمارے اگلے معاملات کیسے سر ہوں، ہماری عاقبت کیسے بہتر ہو جائے۔ وہ صحابی کے بارے میں آپ نہیں دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ چہرے کا رنگ اڑا ہوا ہے اور کمزور ہو گئے، تو میرے آقا نے پوچھا کہ کیا بات ہے، کمزور ہو گئے، کیا معاملہ ہے، کوئی پریشانی، کوئی غم؟ اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تو کوئی غم نہیں، ایک غم مجھے ستایا جا رہا ہے کہ جب میری طبیعت پریشان ہوتی ہے، اکتاہٹ ہوتی ہے، طبیعت کے اندر ملال پیدا ہوتا ہے، طبیعت کے اندر کوئی ناسازی پیدا ہوتی ہے تو گھر سے اٹھتا ہوں، دکان سے اٹھتا ہوں، مسجد نبوی میں آتا ہوں، آپ کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، میرے سارے غم کافور ہو جاتے ہیں، میرے سارے غم ختم ہو جاتے ہیں۔ اب سوچتا ہی ہوں کہ کل میدان محشر کے اندر، جنت کے اندر آپ تو بہت اونچے مقام پر ہوں گے اور جنت کے اندر سب کچھ ملا، آپ کا دیدار نہ ملا تو وہاں پر کیسے گزارا ہوگا۔ اب یہی سوچ ہے مجھے کمزور کیے جا رہی ہے، یہی سوچ ہے جو مجھے بڑھنے نہیں دیتی، یہ سوچ جو ہے مجھے دن بدن نیچے لے کر آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول یہی معاملہ ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنے دیوانے صحابی کی جب یہ گفتگو سنی تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھی، تجھے معلوم نہیں ہے کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ وہ مجھ سے پیار تو کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اطاعت بھی کرتا ہے، فرما برداری تو لازمی جز تھا، لیکن فرمایا کہ تمہیں ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ تو یہ صحابہ کرام کے جو طریقے تھے وہ آخرت تھی۔ صحابہ کرام یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے کیسے فائدہ ہوگا میں آخرت، وہ آخرت کے سوچنے والے تھے، وہ آخرت کے مت والے تھے، وہ آخرت کو مد نظر رکھتے تھے، وہ آخرت کا پہلے سوچتے تھے، دنیا کا بعد میں سوچتے تھے کہ دنیا کیا ہے، دنیا تو ویسے ہی اللہ نے دے دینی، جو اللہ نے مقدر میں رکھی اللہ کی قسم آپ کو مل جانی۔ آپ جہاں کہیں رہیں، جس بستی میں آپ رہیں، آپ جنگلات پہ چڑھ جائیں، جو اللہ نے آپ کا لقمہ لکھ دیا ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا۔ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کا لقمہ کوئی دوسرا کھائے، جو آپ نے کھانا ہے وہ آپ کو مل کر رہنا۔ لیکن فرمایا کہ آخرت کے بارے میں ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ میری آخرت کیسی بنے گی، مجھے وہاں پر کیسے نجات ملے گی، مجھے وہاں پر کس بنیاد پر مجھے نجات ملے گی۔ اب دیکھیں نا، آتے ہیں اس پہلو کی طرف کہ آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں بے شمار اختلافات ہیں، دین کے معاملے میں بہت اختلافات۔ اب لوگ جب اختلاف کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ بات کہتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے، اپنے اپنے راہ ٹھیک ہے، سارے جو جس پہ ہے وہی ٹھیک ہے۔ اب یہ جو فلسفہ ہے یہ انتہائی خطرناک اور انتہائی خوفناک فلسفہ ہے کہ اگر آپ یہ سوچیں گے جو جہاں ہے وہ ٹھیک ہے تو پھر یہاں پر آپ کو ایسے گروہ بھی ملتے ہیں، ایسی دنیا بھی آپ کو ملتی ہے کہ پھر آپ تصور نہیں، کوئی کہہ نہیں سکتا ان کے بارے میں کہ یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ میں نام نہیں لینا چاہتا لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن ویسے عام زبان عزت عام ہے یہ بات کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، جو جہاں ہے وہ ٹھیک ہے، جو کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، جبکہ یہ کوئی قانون نہیں ہے۔ قانون ہمیشہ ایک ہوتا ہے پورے ملک کے اندر۔ آپ مملکت سعودیہ میں رہتے ہیں، یہاں کا ایک قانون ہے، یہ نہیں کہ بڑے کے لیے اور ہو، چھوٹے کے لیے اور ہو،
کوئی عام بندے کے لیے اور ہو، خاص کے لیے اور ہو، ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو تو پھر افراتفری پھیل جائے گی۔ سب کے لیے یکساں قانون ہوتا ہے، ایک اصول ہوتا ہے، ایک معاملات ہوتے ہیں، سب اس کے تحت رہتے ہیں، پھر نظام مملکت چلتا ہے۔ اللہ نے پوری دنیا کا نظام چلانا ہے تو اس افراتفری میں دنیا کا نظام چل سکتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے چلے جائیں، وہ اس کے پیچھے چلا جائے، وہ اس کے پیچھے چلا جائے؟ لیکن خانہ کعبہ ہے، بیت اللہ ہے، اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے سب نماز پڑھ رہے ہیں تو سارے کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ اب کوئی منہ اگر ادھر پھیر لے، کسی دوسری طرف پھیر لے تو کیا خیال ہے، نماز اس کی ہو جائے گی؟ نماز تو نہیں ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سب نے مل کر ادھر آنا ہے، یہ منبع ہے، یہ محور ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایسا بنا دیا ہے بیت اللہ کو کہ ساری کائنات کے لوگ شرق غرب شمال اور جنوب میں ہوں، چاہے کسی بھی سلسلے سے وابستہ ہوں، سب نے اپنے چہرے اس کی طرف پھیر دینے ہیں۔ ہم نے اللہ کی بات مان لی، سب نے اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لیے۔ اب بیت اللہ کو تو ہم نے ایک مان لیا، اللہ کو بھی ہم نے ایک مان لیا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ہمارے معاملات جو ہیں وہ یہاں پر ڈاما ڈول ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے، یہاں پر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو، آپ کی بات کو اختلاف کا حل نہیں سمجھتے کہ یہاں پر ہم کسی اور سلسلے میں کھو جاتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے علاقے کا امام، ہمارے بستی کا امام، ہمارے فلاں امام، ہمارے فلاں امام، فلاں نے جو کہا وہ ٹھیک کہا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ یہ اختلاف کا حل نہیں ہے، یہ اختلاف ہی اختلاف۔ اب یقین یعنی امت مسلمہ کے اندر اختلاف کا پیدا ہونا یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے ہوئے، میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ 72 جہنم میں جائیں گے، زیادہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ جو اکثریت بات کرتے ہیں نا لوگ کہ یار اکثر بھائی کتنی بڑی تعداد ہے ہم لوگ، یہ یہاں اکثریت اور اقلیت کا معاملہ نہیں ہے، یہاں مسئلہ سمجھنے کا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کلہم فی النار، یہ سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے مگر ایک جنت میں جائے گا۔ قربان جائے صحابہ کرام پر کہ جنہوں نے پوچھ لیا کہ وہ ایک جنت میں جائے گا وہ کون سا ہوگا، جنیوں کا نہیں پوچھا کہ وہ کون سے ہوں گے۔ اب جنیوں میں بات تو ہمیں جنیوں کی طرف ہم نے جانا ہی نہیں ہے کہ وہ کون سے ہیں، نہ اس کی طرف ہمیں کوئی نظر ہے، نہ اس سے ہمارا کوئی مطلب ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا وہ بڑا عجیب تھا، اگر سوال یہ ہوتا اللہ کے رسول جہنمی کون سے ہیں تو پھر بات بڑی لمبی ہو جاتی۔ سوال یہ کیا کہ اللہ کے رسول جنتی کون سے ہیں، نجات پانے والے کون سے ہیں، جو نجات پائیں گے ان کی کیا صفت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، نجات وہ پائیں گے جو اس دین پر ہوں گے جس پر آج میں اور میرے صحابہ ہیں۔ کیسی تھوڑی سی بات چند حروف کے اندر پوری کی پوری بات سمجھا دی کہ ما انا علیہ واصحابی، آج کے دن جس بات پر میں اور میرے صحابہ ہیں جو اس پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، بصورت دیگر جنت میں نہیں جا سکتا، بصورت دیگر دوسری راہ کھلی ہے ادھر جائیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معروف حدیث جس میں آپ نے ایک وسیع اور بڑا خوبصورت قسم کا واعظ کیا، فواعظنا موعظۃ بلیغہ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایسا آپ نے واعظ کیا کہ ہماری آنکھیں کھل گئی کہ آپ نے کیسا واعظ کیا ہے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے آپ کے واعظ سے، آپ کی نصیحت سے۔ اور پھر ہم میں سے کسی نے کہا اللہ کے رسول یہ جو آپ نے آج واعظ کیا ہے یہ تو ایسے لگتا ہے جیسے کوئی جدا ہونے والا شخص اپنے ساتھیوں سے کرتا ہے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ وقت فراق قریب آ گیا ہے، آپ ہمیں نصیحت فرمائیں کہ ہم کیا کریں، ہمیں نجات کی راہ بتلائیں، ہمیں نجات کی راہ بتلائیں، نجات کا طریقہ بتلائیں، وہ ہمیں سمت کا تعین کر دیں جس پر ہماری نجات ہوگی۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فرمایا کہ تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا اس کو جان لینا چاہیے کہ بہت زیادہ اختلافات دیکھے گا۔ اس امام نے یہ کہا، 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 ایک ایک مسئلے کے اندر 100 اقوال علماء کرام کے علماء کے موجود، صرف نماز کے مسئلے میں، صرف نماز کے مسئلے میں عقیدے کو آپ چھوڑیں، روزے کو چھوڑ دیں، زکات کو چھوڑ دیں، حج کو چھوڑ دیں، باقی معاملات کو آپ چھوڑ دیں، صرف نماز کے مسئلے میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک 288 جگہ پر علماء کا اختلاف موجود ہے۔ کیا کریں گے پھر، کدھر جائیں گے؟ یہ تو آپ نے فرما دیا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے بعد تم میں سے زندہ رہے گا وہ تو اختلافات دیکھنے پڑیں گے۔ اب اختلاف کے اندر کرنا کیا ہے؟ صحابہ کرام تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اختلاف پیدا ہو گیا جی، اب اختلاف پیدا ہو گیا
کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے یہ امام بڑا ہے، کوئی کہتا ہے یہ امام بڑا ہے، کوئی کہتے ہیں امام شافعی بڑے ہیں، امام مالک بڑے ہیں، امام احمد بن حنبل بڑے ہیں، نہیں جی امام اعظم ابو حنیفہ وہ تو امام اعظم ہے، سب سے بڑے امام ہیں، وہ سب سے بڑے ہیں۔ جس نے جس کو مانا ہے اس نے اس کو بڑا بنا دیا، اور کیسے اس کو بنایا ہے، کس اتھارٹی کے تحت بنایا ہے، کس سے حیثیت کے تحت بنایا ہے، یہ آج تک مسئلہ یہ حل نہیں ہو سکا۔ دین کے اندر یہ 4 امام تھوڑی ہیں، دین کے اندر تو ائمہ لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ہیں۔ روات حدیث جو محدثین ہیں، جو روایت کرنے والے ہیں، ان کی تعداد 90,000 کے لگ بھگ بتائی جاتی ہے۔ 90,000 محدثین تھے۔ محدث فقیہ ہوتا ہے، محدث عالم ہوتا ہے، محدث کا بہت بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اتنی بڑی تعداد میں۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صرف جو جن لوگوں کے احوال جمع ہیں حدیث کے زمرے میں، جن کے اسماء رجال جمع ہیں، جن کے نام جمع ہیں، جن کی وفات جمع ہے، جن کی تاریخ پیدائش جمع ہے، جن کی زندگی کا ایک لمحہ محفوظ ہے، وہ لکھتے ہیں کہ 7 لاکھ تعداد ہے ان افراد کی کہ جو بڑے بڑے علماء ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے وہ سعادت دی ہے حدیث کی خدمت کی، اور ان کے سارے احوال جو ہیں علماء نے جمع کر دیے۔ یہ کوئی تھوڑے ہیں؟ تھوڑے تو نہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے کہ فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ بَعْدِي مِن بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو میرے بعد جو رہے گا تم میں سے اختلاف کو دیکھے گا۔ اب اختلاف کے اندر کیا کرنا ہے؟ اختلاف کے اندر اختلاف کا شکار ہو جانا ہے، اختلاف کے اندر اختلاف ہی سے حل کرنا ہے ہم نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی راہ نہیں دی اس بارے میں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اختلاف کے وقت تم نے فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اختلاف ہوگا، کوئی اس طرف چلے گا، کوئی اس طرف چلے گا، کوئی اس طرف چلے گا، کوئی کوفہ کو اپنا محور بنائے گا، کوئی ہندوستان کو اپنا محور بنائے گا، کوئی کسی کو محور بنائے گا، کوئی کسی کو محور بنائے گا، لیکن تم نے کیا کرنا ہے؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اختلاف کے وقت تم نے محمد رسول اللہ کی سنت کو اپنانا۔ اختلاف کا حل ہو گیا، اختلاف کا حل آپ نے بتلا دی۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، میرے راستے پہ چلنا ہے، میرے راستے پہ اپنانا ہے، میری راہ کو تم نے اختیار کرنا ہے، میری سنت کو ویسے اختیار کر لو۔ وہاں نہیں فرمایا کہ فلاں امام کو ماننا، فلاں کی فقہ کو مان لینا، فلاں کے قول کو مان لینا، فلاں کی بات کو تسلیم کر لینا، فلاں کی بات کو اختیار کر لینا، فلاں کا اجتہاد، فلاں کی بات، فلاں کا قول نہیں۔ کیا فرمایا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، اختلاف ہو گیا ہے، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي، بس میرے راستے کو اختیار کرنا ہے تم، اور سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں، ان کی راہ پر چلنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے۔ عَضُّوا عَلَيْكُمْ بِالنَّوَاجِذِ، فرمایا اتنی مضبوطی سے پکڑنا ہے، دانتوں سے نہیں بلکہ داؤں سے پکڑنا ہے، داؤں سے پکڑا ہوا کبھی چھوٹتا نہیں، مضبوطی کے ساتھ ان کو پکڑ لینا۔ سنت کو، سنت کی راہ پہ چلنے والے خلفاء کو، اس کو مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، بس اس کو نہیں چھوڑنا تم۔ یہی ذریعہ نجات ہے، یہی راہ نجات ہے، یہی سیدھی راہ ہے، یہی جنت میں جانے والی راہ ہے۔ لیکن ہم بخار کا علاج کس سے کرنا چاہیے؟ پانی سے۔ بخار کا علاج کسی کو شدید ترین بخار ہو گیا ہے، جدید سائنس اس بات کو پہلے تسلیم نہیں کرتی تھی، اب جدید سائنس تسلیم کرتی ہے کہ اس کو شدید بخار ہے، اس کو ٹھنڈی پٹیاں رکھیں۔ بخار کا علاج ٹھنڈے پانی سے ہے، ہم بخار کا علاج آگ سے کرنا چاہ رہے ہیں۔ اختلاف کا حل کس میں تھا؟ قرآن و سنت میں تھا۔ ہم نے اختلاف کو اٹھا کر ختم کرنے کے لیے، ہم نے اختلاف کو ختم کرنے کے بجائے ہم نے اختلافات کو اور ہوا دے دی ہے، اب اختلاف در اختلاف شکار ہو گئے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ وہ اختلاف کا نقشہ کیا ہے، آپ کو نظر نہیں آتا۔ نماز ہے، نماز کس کی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز۔ اب نماز حنفی، مسجد مسجد حنفی، روزہ روزہ حنفی، زکات زکات حنفی، طلاق طلاق حنفی، نکاح نکاح حنفی۔ یہ کوئی طریقہ ہے؟ ہم انصاف بتلائیں کہ یہ کیا، یہ کس میں تقسیم کر دیا ہے ہم نے دین کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں راہ دی تھی وہ تو یہ تھا کہ کتاب و سنت کو مانو، قرآن و سنت کو مانو۔ قرآن کی اس آیت کے اندر کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ یہ نہیں فرمایا اختلاف پیدا ہو تو اپنے اپنے علاقے کے امام کو ماننا، اپنے اپنے علاقے کے وڈیرے کی بات کو مان لینا، بڑے صغیر کے لوگ کسی اور کو مان لیں،
ایشیا کے لوگ کسی اور کو مان لیں، افریقہ کے لوگ کسی اور کو مان لیں، اور امریکہ کے لوگ کسی اور کو مان لیں. نہیں، افریقہ ہو، امریکہ ہو، ایشیا ہو، بر افریقہ ہو، کوئی بھی علاقہ ہو، فرمایا جب اختلاف پیدا ہو جائے فردوہ الی اللہ والرسول، پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ کر آ جائے. اختلاف کا حل اللہ اور اس کے رسول کی بات میں، اختلاف کا حل قرآن و سنت میں ہے، اختلاف کا حل اتباع کتاب و سنت میں ہے، اختلاف کا حل محمد رسول اللہ کی بات کو ماننے میں ہے. اگر اس کو مان لیں گے اختلاف ختم ہے، اس کو نہیں مانیں گے اختلاف کبھی ختم نہیں ہو سکتا، قیامت تک ختم نہیں ہو سکتا. اور اس کی واضح مثالیں ہمیں ملتی ہیں. ابن رشد کی ایک کتاب ہے بدایت المجتہد. جس دور میں ہم پڑھتے تھے ہمارے ساتھ کچھ وہاں پر ہے فلپائن کے طلباء پڑھتے تھے جو ہمارے استاد گرامی تھے. ابن رشد کی جب وہ کتاب پڑھاتے بدایت المجتہد، حضرت جانتے ہوں گے، اس کے اندر اقوال ہیں علماء کرام کے کہ فلاں بات کے اندر فلاں عالم دین یہ کہتا ہے، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. اب آپ حیران ہوں گے کہ ایک ایک مسئلے میں 20 اقوال موجود ہے. اب کس کی بات بندہ مانے؟ جس کی مانے کس اتھارٹی کے ساتھ مانے؟ اللہ نے فرمایا ماننے کا، رسول اللہ نے فرمایا ماننے کا. جس کو چھوڑے وہ کس بنیاد پہ چھوڑے؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کو چھوڑ دے. ہمارے پاس کیا پیمانہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے؟ پیمانہ جو ہے وہ کتاب و سنت ہے، تو پھر پیمانے کی طرف آنا چاہیے، اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. تو استاد پڑھا رہے ہیں فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. وہ طالب علم فلپائن کا تھا، وہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا استاد ہم فلپائن سے سفر کر کے آئے ہیں اور ہمیں یہ نہ بتلائیں آپ کہ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. ہمیں یہ بتلائیں کہ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے. ہمیں یہ بتلائیں کہ محمد رسول اللہ نے کیا فرمایا ہے. ہمیں آپ نے کس مصیبت میں اٹھا دیا ہے. عوام الناس تھی رسول اللہ کی طرف لے کر جاتے، اللہ کی مانو، رسول اللہ کی مانو. عوام الناس کو ہم نے بھیڑ بکریاں بنا کر اس کو ہم نے کدھر ڈال دیا ہے. اس کو ہم نے کہا نہیں تم سوچ نہیں سکتے، تمہاری سوچیں ختم، تم جاہل ہو، تم اجہل ہو، تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہے، تم کل انعام ہو، لہذا تم نے بس فلاں امام کی بات کو ماننا ہے، اس کے علاوہ تمہارے لیے کوئی راہ نجات نہیں. وہ پھنس گیا وہاں. اب جنبت میں جنبت گل محمد وہ اپنے آپ کو بس وہ کہتے ہیں ہم نے تو بس ہمیں تو پتہ ہی کچھ نہیں. یہ آپ کو ٹماٹر کا پتہ ہے، آپ کو پیاز کا پتہ ہے، آپ بازار جاتے ہیں آپ کو اچھی اور بری چیز کا پتہ ہے، جائز و ناجائز کا پتہ ہے، حلال و حرام کا پتہ ہے، تو اس کا پتہ کیوں نہیں آپ یہاں پر آپ نے اپنے ذہن کیوں بند کر لیے؟ ذہن تو یہاں پر کھولنے چاہیے کہ میرا ذہن ہے، اللہ نے دماغ دیا، اللہ نے سوچ دی، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے زبان دی، اللہ نے میری نعمتیں دی ہیں، اس کے ساتھ سوچوں کہ جس راہ پر میں چل رہا ہوں یہ راہ کہیں مجھے غلط تو نہیں کر دے گی، یہ کہیں میری سمت خراب تو نہیں کر دے گی، کہیں میں نماز پڑھتا رہوں کل اللہ کی طرف سے اعلان ہو کہ تیری ایک نماز بھی قبول نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو میں روزے رکھتا رہوں اور حکم آئے کہ تیرا ایک روزہ بھی قبول نہیں، کہیں حج میں طے کرتا رہو آرڈر ہے اللہ کی طرف سے کہ ایک تیرا حج بھی قبول نہیں. کیوں؟ کہ محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق نہیں. کیا حکم دیا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، یا نماز اس طرح پڑھو جس طریقے سے تم نے فلاں امام کو پڑھتے ہوئے دیکھا. کیسا اصول بتلایا کہ بھائی مجھ سے جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح کرو، بس جو میں کر رہا ہوں اس کے اوپر چلو، جو میں کر رہا ہوں اس کو مانو، میرے علاوہ کسی اور کی بات کو نہیں مانو. حج کر رہے ہیں آپ، خذو عنی مناسککم، خذو عنی مناسککم، سیکھ لو حج، سیکھ لو حج، سیکھ لو حج، سیکھ لو، دیکھ لو میں کہاں چل رہا ہوں، کیسے چل رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں، سارے معاملات دیکھ لو، کل کہیں تمہیں مشکل کا معاملہ نہ ہو، پریشانی کا معاملہ نہ ہو. ایک ایک بات صحابہ نے دیکھی، ہم تک پہنچائی ہے. آج ہم نے اس کو چھوڑ کر ہم نے کہا نہیں انہوں نے جو مرضی ہے کیا ہے، رسول اللہ نے 23 سال جو محنت کی ہے، صحابہ نے زندگی اس بات پر لگا دی ہے، ہم اس کو نہیں مانتے. ہم کس کو مانتے ہیں؟ ہم تو اپنے اماموں کو مانیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا ہے؟ یہ وفا نہیں، خدا کی قسم یہ تو جفا ہے، یہ تو بے وفائی ہے. یہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے وفائی ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں صحابہ کرام کے اختلاف ہوتا تھا تو وہ اختلاف میں کیا کرتے تھے. صحابہ کے درمیان میں اختلاف ہوا، لوگ مثال دیتے ہیں نا کہ اختلاف تو صحابہ کے درمیان بھی تھا. اختلاف کی مثال دیتے ہیں، اتفاق کی پھر نہیں دیتے کہ پھر اتفاق کیسے ہوتا. اختلاف صحابہ میں تھا، ٹھیک ہے بالکل تھا، ہوا، حل کیسے ہوا؟
سب سے پہلا اختلاف صحابہ کرام میں، سب سے پہلا اختلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، صحابہ کے درمیان اختلاف ہو گئے، دو گروپ بن گئے. اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فوت نہیں ہوئے، ان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت بھی ایک طرف تھی، تلوار نکال لی، خبردار جس نے یہ بات کہی کہ سرور دو عالم دنیا سے چلے گی گردن اڑا دوں گا. ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں تشریف لے گئے، واپس تشریف لائے، دیکھا منظر بڑا عجیب ہے، حضرت عمر کے ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، صحابہ پریشان ہیں، کسی کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ رہے ہیں خبردار کوئی نہیں بولے گا، اللہ کے رسول فوت نہیں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو کہا کہ بیٹھ جاؤ، عمر بیٹھ جائے. حضرت عمر کی پوزیشن یہ تھی کہ غم کی حالت میں بات سنائی نہیں دی، سمجھ نہیں آئی بات کی کیا کہا جائے. کھڑے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ شروع کر دی، صحیح بخاری کی روایت. خطبہ دیا، من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. لوگوں جان لو، من کان یعبد اللہ فهو حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کو جان لینا چاہیے، اللہ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. ومن کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہے اس کو جان لینا چاہیے کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، آپ کا معاملہ ختم ہو چکا ہے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم. اپنے اس خطبے کے ساتھ یہ قرآن کی آیت پڑھی ہے. حضرت عمر جیسی شخصیت فوری طور پر فرماتے ہیں کہ مجھے یوں محسوس ہوا جس طرح میری ٹانگوں سے سکت ختم ہو گئی اور قرآن کی یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہے، مجھے یوں محسوس ہوا ابھی نازل ہو رہی ہے. گھٹنوں کے بل گر پڑے اور اپنے موقف سے رجوع کر لیا کہ میرا موقف غلط ہے اور حضرت ابوبکر صدیق کا موقف ٹھیک ہے. اختلاف ہوا، اتنا بڑا اختلاف تھا، لمحوں میں اختلاف حل ہو گیا. قرآن کی آیت آئی ہے، اختلاف حل ہو گیا. اب قرآن آپ پورا پڑھ کے سنا دے، اختلاف حل نہیں ہوتا. کیوں؟ ہم حل کرنا نہیں چاہتے. کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اختلاف پیدا ہو، اللہ کے رسول کی طرف لوٹ جاؤ. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. یہ قرآن کی آیت نہیں ہے وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. یہ ساری قرآن کی آیتیں کہ اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، اللہ کی مانو، اللہ کے رسول کی مانو، باقی کسی کی نہ مانو. یہ ہم ماننے کو تیار، یہ ماننے کو تیار نہیں. ان کا تو لمحے میں مسئلہ حل ہو گیا، ہمارا صدیہ بھی کی مسئلہ حل نہیں ہو رہا. کیوں؟ ہم مسئلہ حل نہیں کرنا چاہتے، ہم حل کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے. ہمارے اندر وہ درد نہیں کہ جو اس کو ختم کر دے کہ ہم نے اختلاف کو ختم کرنا ہے. اپنی اپنی راہ پہ ہم چل رہے ہیں اور نعرہ یہ ہے کہ کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ خوش ہے اپنی اپنی جگہ پر، آپ بھی ٹھیک کر رہے، آپ بھی ٹھیک کر رہے، آپ بھی ٹھیک کر رہے، سارے ٹھیک کر رہے. ایک صاحب کسی زمانے میں مجھے ملے تو اس نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب آپ اماموں کو نہیں مانتے. میں نے کہا آپ کو کس نے یہ غلطی ڈال دی اماموں کو نہیں مانتے؟ جتنا ہم مانتے ہیں اتنا تو کوئی مانتا ہی نہیں. جتنا ہم اماموں کو مانتے ہیں اتنا کون مانتا ہے؟ کہتے وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کس کو مانتے ہیں؟ کہتے ہم امام حنیفہ کو مانتے ہیں. تو میں نے کہا باقی امام شافعی کو؟ ہم تو نہیں مانتے. میں نے کہا آپ اماموں کا انکار کر رہے ہیں، ہم کر رہے ہیں. امام مالک کو کہتے نہیں مانتے، امام احمد حنبل کو نہیں مانتے، امام ابن تیمیہ کو نہیں مانتے، امام ابن قیم کو نہیں مانتے. میں نے کہا آپ ایک کو مان کر باقی سب کا انکار کر رہے ہیں. اور ہم نے کب کہا ہم نہیں مانتے؟ ہم امام ابو حنیفہ کو بھی مانتے ہیں، امام شافعی کو بھی مانتے ہیں، امام احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں، امام مالک کو بھی مانتے ہیں رحمہم اللہ اجمعین. اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے. جتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی ہے اتنا کون کر سکتا؟ لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے کہ بس آپ ان کو مان لیں تو رسول اللہ کو چھوڑ دیں؟ ان کو مان کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں؟ یہ ائمہ ہے، عظیم ائمہ ہیں، لیکن ان کے اماموں کی ترتیب تھوڑی سی مختلف ہے. امام ابو حنیفہ ہے امام،
لیکن کس کے امام ہے؟ فقہ کے امام. امام شافعی ہے امام، حدیث کے امام ہے. امام مالک ہے امام، حدیث کے امام ہے. امام احمد بن محمد ہے امام، عظیم امام ہے، حدیث کے امام ہے. امام شیبوی ہے امام، نحو کے امام ہے. امام غزالی ہے امام، فلسفے کے امام ہے. یہ سارے امام ہیں. کوئی فلسفے کا امام، کوئی فقہ کا امام، کوئی نحو کا امام، کوئی منطق کا امام، کوئی حدیث کا امام، کوئی کس کا امام، کوئی کس کا امام. لیکن دین کا امام صرف ایک ہے جس کا نام نامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اختلاف حل نہیں ہو جاتا کہ دین کے امام تو آپ ہیں، بس بات ختم ہو گئی. ان ائمہ میں سے کسی نے کہا ہماری بات مانو؟ کبھی آپ سوچتے کسی ایک امام نے کہا میری بات مانو؟ پوری دنیا کے اندر آپ کتابیں موجود ہیں. آج تو علم کا دور ہے، علم کا دور، روشنیوں کا دور ہے. اس دور کے اندر بھی اگر کوئی جاہل رہے تو اس سے بڑی بدنصیبی کیا ہے؟ کسی ایک امام نے ساری کتابیں کھنگال ڈالیے، امام ابو حنیفہ کی، امام شافعی کی، امام مالک کی، امام احمد بن حنبل کی، ساری کتابیں کھنگال ڈالیے. سب یہی کہتے ہیں ہماری نہ مانو، محمد رسول اللہ کی مانو. اور ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا محمد رسول اللہ کی نہیں ماننی، آپ ہی کی ماننی. خرت کا نام جنو، جنو کا خرت. تاریکی کا نام روشنی، روشنی کا تاریکی. ہم نے الٹا کر دیا ہے. کہا کوئی ایک بندہ ثابت کرے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہو کہ میری بات کو مان لو. کہیں نہیں. اللہ کا فضل ہے، ہمیں دسترس ہے اس پہ. ہمیں پتا ہے، ہم نے پڑھا ہے امام صاحب کا سارا مذہب ہم نے پڑھا ہے. ایک جگہ بھی نہیں فرمایا امام صاحب نے. کوئی دنیا کا مائی کلار یہ بات ثابت نہیں کر سکتا امام صاحب نے فرمایا میری بات کو مان. بلکہ کسی شاگرد نے سوال کر دیا کہ ایک طرف رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ کی بات ہے، کس کو مانے کس کو نہ مانے؟ امام صاحب کا چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئی. فرمانے لگے ظالم، تو یہ سوال کرتا ہے کہ ایک طرف رسول اللہ کا فرمان ہو، ایک طرف میری بات ہو، کس کو مانو کس کو نہ مانو؟ سن میرا فیصلہ. ایک طرف رسول اللہ کی حدیث ہو، دوسری طرف میری بات ہو. میری بات کو دیوار پر دے ماننا، رسول اللہ کی حدیث کو سینے سے لگا لینا. ہم نے کیا کیا؟ رسول اللہ کی حدیث ہم نے کہا پیچھے رہیں، امام کا قول ہم نے آگے کر دی. امام صاحب کی بھی بات ہم نے نہیں مانی. ہم نے امام صاحب کی اللہ کی نہیں مانی، اللہ کے رسول کی نہیں مانی، امام صاحب کی نہیں مانی. ہم نے کس کی مانی؟ ہم نے صرف اپنے نفس کی مانی، ہم نے صرف اپنے ذہن کی مانی، ہم نے صرف اپنے آپ کو مطمئن کیا ہے. نہ کتاب اللہ کی ضرورت، نہ سنت رسول اللہ کی ضرورت، نہ صحابہ کی ضرورت، نہ تابعین کی ضرورت، نہ ائمہ کی ضرورت. ہم کس کے پیچھے چلے؟ ہم اپنے نفس کے بندے بن گئے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے وہ بندہ دیکھا ہے جس کا نفس اس کا رب ہے؟ جو نفس نے کہا وہ کر دیا، جو نفس کہتا ہے وہ ہم پورا کر دیتے. خودی صاحب نے یہ سوال کیا تھا کہ شاہ صاحب آپ اماموں کو نہیں مانتے؟ میں نے کہا مانتے ہیں، کیوں نہیں مانتے؟ نہیں آپ نہیں مانتے. اچھا چلے نہیں مانتے. بات اگلی کرے، اگلی بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے جی کہ کل قیامت کے دن جتنے بھی لوگ ہیں اپنے اپنے اماموں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو آپ تو کسی امام کو مانتے ہیں، آپ کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ ہم نے کہا یار بات بڑی زبردست ہے، اس کی کوئی دلیل بھی دیں کتاب و سنت. کہتے ہیں بالکل دلیل ہے، دلیل کے بغیر تم بات ہی نہیں کرتے. میں نے کہا دلیل؟ کہتے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کل قیامت کے دن ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. میں نے کہا اچھا کیا تشریح ہے یار اس کی، کوئی سمجھائیں. آیت تو آپ نے پڑھ دی ہے، اس کی تشریح بھی بتائیں. کہتے ہیں دیکھیں نا کل قیامت کے میدان محشر کے اندر امام ابو حنیفہ اٹھیں گے، اعلان ہوگا حنفی ایک طرف ہوگا، سارے حنفی امام حنیفہ کے جھنڈے کے نیچے آ جائیں. امام مالک اٹھیں گے، کہا امام مالک کو ماننے والے ادھر ہو جاؤ، وہ ادھر چلے جائیں. امام احمد بن حنبل اٹھیں گے، کہا بھائی امام احمد بن حنبل کو ماننے والے ادھر ہو جاؤ. امام شافعی اٹھیں گے، بھائی ان کو ماننے والے وہ ادھر ہو گئے. یہ سارے کے سارے اپنے اپنے ائمہ کے ساتھ ہوں گے. میں نے کہا ہو ہم نے تو کبھی سوچا ہی نہیں اس بارے میں، قیامت کیا بنے گا، ہمارا قیامت کو کیا بنے گا، ہم نے تو سوچا ہی نہیں اس بارے میں. میں نے کہا اچھا یہ بتلاؤ قیامت کے دن اللہ کے رسول بھی ہوں گے؟ اللہ کے رسول بھی ہوں گے؟ کیوں نہیں ہوں گے؟ ہوں گے ضرور. میں نے کہا اللہ کے رسول وہ شافعی تو ان کے ساتھ چلے گئے، مالکی ان کے ساتھ چلے گئے، حنبلی ان کے ساتھ چلے گئے، حنفی ان کے ساتھ چلے گئے، تو اللہ کے رسول تو پھر اکیلے ہوں گے کھڑے. کہتے ہیں ہاں. پھر واقعتاً میں
نہیں کہتا ہے میں اگلی بات آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کہا اگلی بات آپ نہ بتائیں, میری بات بھی سن لیں آپ. اللہ کے رسول اکیلے ہوں گے؟ کہتے ہیں ہاں اکیلے ہوں. میں نے کہا اللہ کے رسول بھی اکیلے, ادھر سے اہل حدیث بھی اکیلے, ادھر سے یہ بھی اکیلے, کیونکہ انہوں نے دنیا میں کسی اور کا نام لیا ہی نہیں ہے, کسی اور کی نسبت چھوڑی ہی نہیں, کسی اور کو اس قابل ہی نہیں سمجھا. بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر, اللہ کے بعد اگر کوئی ہستی ہے تو محمد رسول اللہ کی ہستی. آپ کے بعد ہم کسی کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتے تھے, وہ بھی اکیلے یہ بھی اکیلے. اللہ کے رسول فرمائیں گے اہل حدیث ہو, تم نے دنیا میں میرے علاوہ کسی کی نہیں مانی, آؤ میرے جھنڈے گن کے میرے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. مجھے کہنے لگا یہ بات آپ نے کہاں سے نکالی ہے؟ میں نے کہا جہاں سے آپ نے نکالی. آپ نکال سکتے, ہم نہیں نکال سکتے. آپ جو مرضی ہے نکال لیں کتاب و سنت سے, ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی, اور ہم نکالیں چھوٹی سی بات آپ کو پریشانی شروع ہو جاتی. بات یہ ہے کہ کیا کا کیا ہم نے بنا دیا ہے. اختلاف کا حل کتاب و سنت سے تھا, ہم نے کتاب و سنت کو چھوڑ کر ائمہ کے اقوال کے اندر اختلاف کا حل ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اختلاف ہوا. دوسرا اختلاف اور بہت خطرناک اختلاف ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں پر دفن کیا جائے, کہاں پر آپ کو دفنایا جائے. مشورے ہوتے رہے, جنت البقیع ہے, فلاں ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. نہیں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی جہاں پر اس کی روح قبض ہوتی ہے وہیں پر اس کو دفنایا جاتا ہے. حجرہ عائشہ میں جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اثر موجود تھا, اسی جگہ سے نیچے سے زمین کھودی گئی, وہیں پر آپ کو دفنایا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن پڑھ کر سنائی, صحابہ کرام نے اختلاف ختم کر دی. حدیث آ گئی, بات ختم ہو گئی. رسول اللہ کا فرمان آ گیا, بات ختم ہو گئی. اس سے بڑا اختلاف صحابہ کرام میں پیدا ہو گیا. امیر کون بنے گا, خلیفہ کون بنے گا, جنگ چھڑنے والی ہے, مشورے ہو رہے ہیں, یہ آواز لگی ہے ایک امیر مہاجرین میں سے, ایک انصار میں سے, وہ ان کو کنٹرول کرے, وہ ان کو کنٹرول کرے. قربان جائیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے, حدیث سنائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ائمہ قریش میں سے ہوں گے. اب کسی ایک نے انکار نہیں کیا, انصار انکار کر دیتے ہم نہیں مانتے. نہیں, کیونکہ کلمہ محمد رسول اللہ کا پڑا تھا. جب اللہ کے رسول کی حدیث آ گئی, انہوں نے کہا سر تسلیم خم ہے, حکم یار کے آگے. امام کائنات کی بات آ گئی, آگے بات ہی کوئی نہیں. آپ نے فیصلہ کر دیا, ہم کون ہوتے بات کرنے والے, ہم کون ہوتے اختلاف کرنے والے. صحابہ کا اختلاف ختم, اگلی بات ہی کوئی نہیں ہوتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے جلی شخصیت, اور حضرت عمر کون ہے؟ قربان جائیں عمر تیری ذات پر بھی. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب خنجر لگا, خنجر سے خون نکل گیا, انتڑیاں باہر آ گئی. اس پوزیشن میں نماز با جماعت ادا کی ہے, نماز نہیں چھوڑی. آج بعض لوگ کہتے ہیں کہ, بعض کے اکثر کہتے ہیں خون نکل جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون سارا نکل گیا تھا, اسی کی وضو نماز پڑھی. کہتے ہمارے نزدیک ان کی نماز نہیں ہوتی. ہاں, تمہارے نزدیک صحابہ کی نمازیں نہیں ہوتی. تمہارے نزدیک صحابہ کی نمازیں کہاں ہوتی ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھی. کیسا عجیب مسئلہ ہے. اپنا موقف باندھ دیں گے, پھر اس کے بعد نہیں دیکھیں گے اس کی زد میں کون آتا ہے. صحابہ آتے ہیں, تابعین آتے ہیں, تبع تابعین آتے ہیں, یہاں تک کہ محمد رسول اللہ بھی اس کی زد میں آتے ہیں. ان کو کوئی پرواہ نہیں, اپنی بات پہ ڈٹے ہو. انتڑیاں باہر آ گئی, نماز اسی حالت میں پڑھی. بیٹے نے سر اپنی ران کے اوپر رکھ دیا اٹھا کر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے زبان سے کچھ کہنا چاہ رہے, بات سمجھ نہیں آ رہی کیا کہہ رہے, بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کہہ رہے. کہتے کان میں نے لگایا, اور کان لگا کر میں نے سننا چاہا کہ میرے ابا جان کیا کہہ رہے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی الفاظ تھے, ذا راسی علی الارض, ذا راسی علی الارض, میرا سر زمین پر رکھ دو, میرا سر زمین پر رکھ دو. کہا کہ اس کیفیت میں آپ کا سر زمین پہ کیسے رکھے؟ قال اللہ یرحمنی, میرا سر زمین پر رکھ دو, ہو سکتا ہے میرے رب کو رحم آئے میری اس حالت پر اور میری بخشش کر. یہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا آخری وقت کی یہ پوزیشن, یہ عمر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
مسئلہ بیان کیا کہ مہر آج کے بعد اتنا ہے، یہ مہر زیادہ باندھنے لگے ہیں، آج کے بعد اتنا مہر ہے، مہر زیادہ نہیں کرنا۔ حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا، سارے لوگ خاموش ہیں، سارے لوگ خاموش ہو گئے۔ ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی، ایک عورت اٹھ کر کھڑی ہوئی کہ عمر، قرآن تو یہ بات کہتا ہے، اللہ تو یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر ایک پہاڑ سونے کا باندھ دیا جائے تو وہ بھی تم دے دو، تو اللہ نے تو کوئی لمٹ مقرر نہیں کی، پہاڑ کے برابر سونے کا بھی تعین کر دیا ہے، اور آپ ہیں کہ آپ قرآن کے اس حکم کو محدود کر رہے ہیں۔ قربان جائیں حضرت عمر پر، کہہ سکتے تھے میں عمر ہوں، خلیفہ وقت ہوں، خلفائے راشدین میں سے ہوں، رسول اللہ کا ساتھی ہوں، میرا حکم ماننا پڑے گا، نہیں، پر میں یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے، عمر کو الٹی لگ گئی، اپنی بات کو ختم کر دی۔ سامعین محترم، اختلاف کا حل قرآن و سنت میں ہے، اور یاد رکھیں قرآن و سنت کے ساتھ چمٹے رہیں گے تو نجات پائیں گے، قرآن و سنت کے ساتھ اگر چمٹے نہیں رہیں گے تو رب کعبہ کی قسم اختلاف کے اندر پڑھ کر کبھی بھی آپ کو راہ نجات نہیں مل سکتی، راہ صراط مستقیم نہیں مل سکتی، آپ کو وہ راہ نہیں مل سکتی جو اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اللہ سے دعا گو ہو کہ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، راہ نجات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، کتاب و سنت کو اپنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ جزاکم اللہ خیر واحسن الجزاء۔ ہم شیخ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہاں آئے، قرآن و سنت سے مسائل بیان کیے، اور مکتب الجالیات کی طرف سے آپ سب لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر یہاں آئے، اور الحمدللہ میں بڑی خوشی ہوئی کہ شیخ صاحب یہاں آئے ہیں۔ امید رکھتے ہیں کہ آگے بھی جب بھی ان کا یہاں آنا ہوا عمرہ میں یا حج میں تو ہمیں ٹائم ضرور دیں گے۔ اور انہوں نے جو قرآن و سنت کو پکڑنے کی بات کی تو یہ حقیقت ہے، آج کل جتنی یہ اختلافات اور جتنی مشکلیں آئی ہیں، لوگوں نے قرآن و سنت کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن و سنت پہ رجوع کریں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جیسا کہ شیخ صاحب نے آیت پڑھی کہ جب بھی تمہارا تنازع ہو جائے، جب بھی تمہارا اختلاف ہو جائے، 1400 سال پہلے، 1400 سال بعد میں اور قیامت تک، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، لوٹا اس کو اللہ کی طرف، قرآن کی طرف، والرسول اور رسول کی سنت کی طرف، إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے تو راستہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، نہیں جی ادھر دیکھو ادھر دیکھو، فلاں یہ کہتے ہیں فلاں یہ کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے اس کا اللہ پر بھی ایمان نہیں ہے، آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ ذالک خیر و احسن تأویلا، اور یہی بہتر ہے، انجام بھی اسی کا بہتر ہوگا۔ تو بہت سارے دلائل ہیں، جیسے شیخ صاحب نے آیت پڑھی، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے اس وقت یہ ایماندار ہو ہی نہیں سکتے، چاہے جتنے بڑے دعوے کریں، جب تک اختلاف مسائل میں جو بھی مسئلہ، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اختلاف مسائل میں آپ کو قاضی، آپ کو جج، آپ کو حاکم، آپ کو بڑا امام نہ مانے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں میں قرآن میں یہ گواہی دے دیتا ہوں کہ یہ ایماندار نہیں ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ آیات اور یہ حدیث اور یہ دلائل اور یہ اختلافات جو صحابہ کے جب بھی دلیل آ جاتی تھی اس وقت میں، اب اگر کہا جاتا ہے جی حدیث تو ہے صحیح ہے، لیکن دیکھو بھائی ہمارا بھی تو کیا کریں، ہم تو مجبوری ہے، کیا مجبوری ہو گئی؟ نہیں، دیکھو جی مذاہب ہے حنفی، شافعی، مالکی، چشتی، قادری، سہروردی، ہمارا یہ مذہب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے بھائیو، ہمیں دیکھنا چاہیے، غور فکر کرنا چاہیے۔ کل امتی يدخلون الجنہ الا من ابى قيل ومن يأبى يا رسول اللہ قال من اطاعني دخل الجنہ ومن عصاني فقد ابى، بخاری شریف روایت ہے کہ ہر میرا امتی جنت میں داخل ہوگا لیکن جس نے انکار کیا۔ کہا گیا انکار کون کرے گا؟ آپ نے فرمایا میں کلیہ قانون بتا دیتا ہوں، ہاں قیامت تک، کہ جس نے میری بات مانی، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری بات مانی اس نے کہا مجھے جنت چاہیے، ومن عصانی فقد ابى، اور جس نے میری بات نہ مانی، ٹال مٹول کیا، ہیلے بہانے کیے، جی ہمارے مذہب نہیں ہے، ہمارے مولوی صاحب، ہمارے پیر صاحب، ہمارے حضرت صاحب، ہمارے شیخ صاحب، ہمارے مذہب نہیں ہے، اس نے کہا مجھے جنت نہیں چاہیے۔ تو جنت چاہیے تو قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں، اگر جنت نہیں چاہیے تو آپ کو ہی مرضی ہے، فائدہ بھی آپ کا ہے اور نقصان بھی ہمارا اور سب کا ہے اگر اس طرح نہیں کریں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے
کہ ہمیں قرآن اور سنت میں چلنے کی توفیق دے. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں جتنے بیٹھے ہیں کہ سب کو جنت کے حقدار کر دے. یا اللہ سب پر جہنم حرام کر دے. یا اللہ جتنے مشکل میں پھنسے ہیں سب کی مشکلیں آسان کر دے. یا اللہ جتنے پریشان ہیں ان سب کی پریشانی دور فرما دے. یا اللہ جتنے قرض دار ہیں سب کے قرض ادا کر دے. یا اللہ جتنے ہمارے رشتے دار عزیز اقارب دنیا سے چلے گئے ہیں توحید پر ان سب کی قبریں منور فرما. یا اللہ ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ ان کو اعلیٰ مقام جنت میں دے. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں جتنے بے اولاد ہیں سب کو صالح اولاد عطا فرما. یا اللہ ہم دعا کرتے ہیں جن کی اولاد ہے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ان سب کو صالح کر دے اور آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین یا رب العالمین.